ساری زندگی ان کے لیے دعائیں بھی کرو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور پھر یہ دعا کرتے رہو اولاد کو، کہا باری تعالیٰ میرے والدین پر خواہ وہ زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں، دونوں صورتوں میں ان دونوں پر اس طرح رحم فرما جس طرح میں چھوٹا تھا تو میرے اوپر رحمت کرتے تھے اور رحمت کر کر کے مجھے پالتے تھے، جس طرح ان کی رحمت بھری پرورش اور تربیت نے مجھے پالا، بڑا کیا، جمع کیا، اسی طرح ان پہ رحمت فرما۔ گویا دعا کرنے کا حکم دیا اور ربیانی صغیرہ، اپنا بچپن یاد دلایا۔ کما ربیانی صغیرہ میں ایک میسج ہے، بچپن یاد دلایا جا رہا ہے۔ جہاں تک لے جاؤ یادداشت کو لے جا سکتے ہو، کچھ یاد میں آتا ہے تو کر لو، کچھ تو یاد آ جائے گا نا کہ میرے ماں باپ کیا کیا کرتے تھے میرے لیے، وہ یاد کر کے کہ جس طرح میری پرورش اور تربیت میں اور کفالت میں انہوں نے رحمت کی حد کر دی، باری تعالیٰ تو بھی ان پر اسی طرح رحمت فرما۔ اور یہ عمل ساری زندگی جاری رہنا چاہیے یاد کے ساتھ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ والدین دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ممکن ہے ان کے اعمال میں کچھ کمی ہو، تو اگر اولاد نیک چھوڑ کر جائیں، یہ والدین کی ذمہ داری ہے، ماں باپ سن لیں، عزم کر لو آج کی رات کہ نہ مرو جب تک اولاد کو نیک نہ بنا لو، کیونکہ بعد میں سب عمل منقطع ہو جائیں گے۔ آپ تو عمل کرنے والے ہوں گے نہیں، سب سے بڑا نیک عمل آپ کی نیک اولاد ہوگی۔ اولاد کو نیک بنا کر جائیں گے، اولاد کو نیک چھوڑ کر جائیں گے تو اپنی آخرت سنوار لیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان اللہ لیرفع الدرجات للعبد الصالح فی الجنہ، اللہ رب العزت کسی اپنے نیک بندے کا درجہ جنت میں بلند کر دیں گے، اور اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میرے اعمال اس قابل تو نہیں تھے کہ اس درجے تک پہنچوں، یہ کیسے ہو گیا؟ فیقول یا رب انا لی ھذہ، باری تعالیٰ میرے پاس تو ایسا کوئی عمل نہیں تھا کہ اس درجے تک مجھے پہنچا دیتا، یہ کیسے مجھے درجہ مل گیا؟ فیقول باستغفار ولدک لک، یہ تیری اولاد نے جو تیرے لیے دعا کی ہے تمہارے مرنے کے بعد، اس نے تجھے جنت میں اتنا اونچا درجہ دے دیا۔ اولاد کا استغفار، والدین کے لیے بخشش مانگنا، یہ والدین کو جنت میں اعلیٰ درجے دیتا ہے۔ اور آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وَتُرْفَعُ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ مَوْتِهِ دَرَجَتُهُ، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میت، فوت شدگان کے درجے کئیوں کے مرنے کے بعد بلند کیے جائیں گے کہ جن کا انہیں اپنا استحقاق نہیں ہوگا کسی عمل کی وجہ سے۔ فَيَقُولُ اے رب، وہ کہے گا اے میرے مالک یہ درجہ مجھے کیسے مل گیا، میرے پاس تو اتنے عمل تھے نہیں۔ اے رب ای شیء ھذہ، اے رب ای شیء ھذہ، تعجب سے پوچھے گا اے رب ای شیء ھذہ، اے میرے مولا یہ کس طرح مل گیا، وہ حیرت زدہ ہوگا۔ اللہ پاک فرمائیں گے فیقال ولدک استغفر لک، ولدک استغفر لک، حیران نہ ہو، صرف تیری اولاد نے، تیرے بیٹے نے، تیری بیٹی نے تمہارے مرنے کے بعد تیرے لیے بخشش طلب کی ہے، ان کی دعاؤں سے تجھے یہ درجہ عطا کر دیا۔ یہ ریسیپروکل ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اور حقوق اور واجبات کا جو پورا فیبرکس ہے سوسائٹی میں، اس کا آغاز والدین اور اولاد کے تعلق سے ہوتا ہے۔ یہ فاؤنڈیشن سٹون ہے، پہلی اینٹ ہے جس پہ عمارت کی پوری بنیاد قائم ہوتی ہے اور عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی اصلاح دے۔ اس پہ آج رات سوچیں، یہ تو ایک نقطہ ہے نا، میں مجموعی طور پہ جو 10 راتوں کا مضمون ہے اس لحاظ سے میں چاہتا ہوں کہ آج اس مرتبہ آپ کے اعتکاف سے مجھے کم سے کم 2000 افراد ایسے ملیں، مردوں میں اور عورتوں میں، بیٹے اور بیٹیوں میں ملا کر، جو چلتا پھرتا نمونہ نظر آئے ہیں، اور لوگ دیکھیں تو کہیں ہاں یہ کسی سے سیکھ کر آئے ہیں۔